کہ ایک طبقہ ایسا بھی پیدا کر دیا گیا ہے کہ جو علماء سے قوم کو دور کر رہا ہے، اور دوسرا چند لوگ جو علماء تو نہیں ہیں، علماء نما ہے، وہ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس دور میں ہم لوگوں کو اگر رافضیت سے بچانا چاہتے ہیں تو ہم فکر رضا پر عمل کریں۔ تو میڈیا، سوشل میڈیا، کسی بھی چیز کا استعمال کریں، اسلام منع نہیں کرتا، مگر جب کھانے اور پینے میں حد متعین ہے تو سوشل میڈیا کے لیے بھی ایک حد متعین ہونی چاہیے۔ ہم لوگ اپنے پیروں کا عرس کریں گے، لاکھوں روپے خرچ کریں گے، عرس کرنا چاہیے، ہم منع نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جلسے کریں گے، لاکھوں روپے خرچ کریں گے، جلوس کریں گے، لاکھوں روپے خرچ کریں گے، لیکن جب یہی کمیٹی یا یہی سیٹ صاحب یا یہی فلاں صاحب ان کو کسی غریب کی مدد کے لیے آپ کہہ دیں تو ان کے پاس ہزاروں بہانے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں kheeri.com اور میں ہوں غفران احمد۔ آج کے اس پروگرام میں، اس ویڈیو میں بہت کچھ خاص ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، اور خاص اس لیے ہے کہ ہندوستان نہیں، بر صغیر نہیں، بلکہ عالمی طور پر شہرت یافتہ سنی دعوت اسلامی کے عظیم مبلغ سرکار سیدنا مرشدنا مرشد برحق حضور پرنور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 29ویں پشت میں آپ کے شہزادے حضرت مولانا سید امین القادری صاحب آج کے اس پروگرام میں ہمارے خاص مہمان ہیں۔ مختصر سا وقت ہے، اور سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں، اظہار تشکر فرماتے ہیں حضور کا کہ انہوں نے بہت ہی مصروفیت سے ہمیں اپنا وقت دیا ہے۔ تو ہم بات کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضور، چونکہ وقت کم ہے اس لیے مختصر طور پر چاہوں گا، سب سے پہلے تو حضور ارشاد فرمائیں کہ جو تبلیغ کا کام ہوا ہے، شروع کیا ہے، اس کا آغاز کب سے ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے ذریعے سے بہت سارے دینی بھائیوں تک کچھ اچھی باتیں اللہ رب العزت پہنچانے کی ہمیں سعادت عطا فرما رہا ہے۔ 1994 میں ہمارے یہاں پر سنی دعوت اسلامی کا پہلا اجتماع ہوا، اور اسی اجتماع کے وقت ہمارے استاد حضرت علامہ اسماعیل یار علوی صاحب کے ذریعے سے انہی کی تحریک پر اور انہی کی ترغیب پر میں سنی دعوت اسلامی سے منسلک ہوا، اور 11 سال کی عمر سے میں نے دعوت و تبلیغ کا آغاز اس اعتبار سے، تنظیم سے جڑنے کے اعتبار سے اور کچھ چھوٹے موٹے بیانات کے اعتبار سے، لیکن باضابطہ طور پر 1996 سے میں نے اس کام کو مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضور، ایک چیز یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ جو آپ کی دینی خدمات ہیں، اور خاص طور سے تبلیغ کا معاملہ، تو کن کن دشواریوں کا، کن کن عزیمتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے یا پڑتا ہے؟ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ عام طور پر جو دعوت و تبلیغ کی راہ ہے، یہ راستہ آسان نہیں، نہ یہ پھولوں کی سیج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت کے کام کا آغاز کیا تو جو لوگ آپ کو صادق الوعد الامین کہتے تھے، وہی لوگ آپ کو پتھر برسانے لگے اور آپ کو اذیتیں پہنچانے لگے۔ تو یہ سنت انبیاء، اور بالخصوص خاص طور پر سنت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے
کہ جب بھی آپ کسی اچھے کام کا آغاز کریں گے اور بالخصوص دین متین کی خدمت کے لیے جب آپ کاوشیں کریں گے تو شیطان کچھ آپ کے مخالفین اور دشمن بنا کر کے کھڑا کر دے گا. اس وقت تو ہمیں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. آپ نے جیسا کہ ابھی سنا کہ میں 11 سال کی عمر سے یعنی 1994 سے تنظیم سے منسلک ہو گیا اور 13 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے باضابطہ طور پر یعنی بیانات اور ذمہ داریاں اور آس پاس کے علاقوں کے دورے ہم نے شروع کیے. اسی وقت سے مخالفتیں شروع ہوئی، حتیٰ کہ پڑھائی کے درمیان بھی رکاوٹ ڈالنے کی لوگوں نے کوششیں کی، کاوشیں کی. ساتھ ہی ساتھ چونکہ کام اس وقت چھوٹا تھا تو مخالفت بھی چھوٹے پیمانے پر تھی. جیسے جیسے کام بڑھتا گیا اور مخالفتیں بھی بڑھتی گئی، کہیں پر تقریروں کے ذریعے سے، کہیں تحریروں کے ذریعے سے. جب سوشل میڈیا آیا تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے الزام تراشیاں، بہتان تراشیاں اور ایسی ایسی باتیں کہ جو ہم اپنے گمان میں سوچ بھی نہیں سکتے وہ ہماری طرف منسوب کی گئی. اور بعض لوگوں نے تو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا پلان کیے. لیکن ان سارے مراحل سے گزرتے ہوئے ایک چیز تسلی کا باعث ہمیشہ رہی کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سنا، یہی تربیت حاصل کی کہ جب آپ اچھا کام کرو گے تو لوگ آپ کی مخالفت کریں گے اور آپ کو مخالفت کا جواب نہیں دینا. سب سے بڑی بات یہ کہ مخالفت تو ہوتی ہے لیکن مخالفت کا جواب نہیں دینا، اس لیے کہ ہر مخالفت کا جواب کام ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے، اسی مفکر نے کہا تھا کہ راستہ چلنے والا مسافر اگر ہر بھونکنے والے کتے کو پتھر مارے گا یا اس کی آواز پہ توجہ دے گا تو وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکے گا. اور تیسری بات یہ ہے، میں آپ کے ذریعے، آپ کے چینل کے ذریعے میں اپنے نوجوان علماء یا نوجوان داعی دین یا دین کی خدمت کرنے والے یا کام کرنے والے قوم و ملت کے لیے ان کو ایک پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ مخالف کو جواب دے کر اس کی اہمیت نہیں بڑھانا چاہیے. بے شک اس کی اہمیت کبھی، کیونکہ جب ہم مخالف کو جواب دیتے ہیں تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں ان کی نگاہ میں کچھ ہوں اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ہم نے ہمیشہ یہی کیا کہ مخالفین کو کبھی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ بہت سارے چینل خاص طور پر ہماری مخالفت کے لیے شروع کیے گئے، بہت سارے لوگ ہماری مخالفت کے لیے پروموٹ کیے گئے. لوگوں نے کہا آپ جواب دیں. میں نے ان سے یہ کہا کہ جنہوں نے چینل شروع کیے ہیں یا جو لوگ ہماری مخالفت کے لیے پروموٹ کیے گئے، بتاؤ وہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے. تو میں نے کہا اگر وہ چینل والے ہماری مخالفت کر کے ہمیں گالیاں دے کر کچھ روپیے کماتے ہیں اور اس سے ان کا اور ان کی اولاد کا بھلا ہوتا ہے تو یہ نیکی کا کام ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی ہماری مخالفت کر کے اور ہمیں گالیاں دے کر 2-4 پروگرام اس کو مل جاتے ہیں، بھئی ایسے تو اس کو نہیں ملیں گے، مخالفت کر کے اگر اس کو ملتے ہیں تو یہ نیکی کا کام ہے کہ نہیں؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دائرے کی کسی کی جھولی میں روٹی کا ٹکڑا ڈال دیں یا کسی کو نظر پیش کر دیں. یہ بھی تو ایک مدد کا ذریعہ ہے کہ آپ کی کوئی مخالفت کرے، گالیاں دیں اور اس کے ذریعے سے وہ ترقی کرے، اس کا بھلا ہو. تو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ ہم نے سوچا کہ انہیں جواب نہ دیا جائے اور ان کو نظر انداز کیا. حضرت ایک ٹرینڈ چل چکا ہے اور سوشل میڈیا پہ وہ ٹرینڈ دیکھنے میں بھی آتا ہے، اور خاص طور سے جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء کرام ہیں اور خاص طور سے جو سوشل میڈیا پر رہتے ہیں، ایک دوسرے پر وار کرنے کا ایک ٹرینڈ چل گیا ہے. کہیں کوئی ہمارے عالم دین تقریر کرتے ہیں، اس کے بعد میں پھر اس کے خلاف دوسری تقریر ہوتی ہے. تو اس کے نتائج کیا آپ کو لگتے ہیں، کیا نتائج برآمد ہوں گے مستقبل میں اس کے؟ دیکھیے، اگر کوئی واقعی شرعی غلطی کر رہا ہے تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ پہلے اس سے رابطہ کر کے اس کو اس کی غلطی پر تنبیہ کی جائے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. اگر وہ اس پر مان جائے تب تو میٹر ختم ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر بہت احسن انداز میں علمی اختلاف کرتے ہوئے اس کی غلطیوں کو اجاگر کیا جائے. یعنی گالی گلوچ نہ ہو، عالمانہ وقار سے ہٹ کر کوئی گفتگو نہ ہو، کوئی جملہ نہ ہو. اس سے کیا ہوتا ہے
کہ اگر ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو دو چیز ہوتی ہے کہ داعیانہ انداز میں، احسن انداز میں ہم جب کسی کی سے علمی اختلاف کرتے ہیں تو ہمارا مقصد اس طرح پورا ہوتا ہے کہ جس کو ہماری دلیل سمجھ میں آتی ہے وہ ان سے بچنے لگتا ہے. جیسے کہ خود 14ویں صدی میں ہمارے امام اہل سنت نے جو دیابنا سے اختلاف کیا، مجھے ان کی پوری تحریر میں کہیں بھی کوئی بھونڈا لفظ نظر نہیں آیا. نتائج سامنے کہ کروڑوں لوگ امام کی اس کاوش کی وجہ سے ان کا ایمان اور عقیدہ بچا. لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ منبر پر گالی گلوچ کرنا، تنبیہ کیے بغیر، رابطہ کیے بغیر ایک دوسرے کے کردار کشی کرنا اور پرسنل معاملات کو اجاگر کرنا، بھونڈے الفاظ کہنا، اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جس نے غلطی کی ہے اس سے تو لوگ بدظن ہو رہے ہیں، جو اصلاح کے نام پہ کھڑا ہوا ہے اس سے بھی لوگ بدظن ہو رہے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ نئی نسل علماء سے دور ہو رہی ہے، مذہبی طبقے سے دور ہو رہی ہے اور ایک نفرت دل کے اندر پیدا ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ ایک طبقہ ایسا بھی پیدا کر دیا گیا ہے کہ جو علماء سے قوم کو دور کر رہا ہے، اور دوسرا چند لوگ جو علماء تو نہیں ہیں، علماء نما ہے، وہ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں. کبھی بھی آپ دیکھیں گے کوئی واقعی جو عالم ہوگا، کیونکہ واقعی جو عالم ہوگا اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. تو جو اللہ سے ڈرے گا وہ یہ سارے کباڑے نہیں کرے گا. تو وہ جو منبر پر یہ جو کود پھان مچی ہے یہ علماء نہیں کر رہے. علماء تو بہت سنجیدہ ہے، علماء نما لوگ کر رہے ہیں، اور یہ علماء نما لوگوں کا یہ کام کرنے سے لوگ علماء ربانیین سے بدظن اور بدگمان ہو رہے ہیں. اس لیے نہیں. سرکار ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر مبارک آپ نے فرمایا ابھی. سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال کو کوٹ کرتے ہوئے، ان کے اشعار کو کوٹ کرتے ہوئے، ان کا نعرہ بھی بلند کرتے ہوئے اور خود کو بریلوی بتاتے ہوئے، اہل سنت والجماعت کا بتاتے ہوئے کئی علماء کرام ہیں جو تقریریں کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی استعمال کرتے ہیں، ان کا نام بھی لیتے ہیں. لیکن ایک مشن ہے جو سیدھے سادھے سنی مسلمانوں کے گھروں میں، اور وہ اہل بیت اطہار کی آڑ میں وہ مشن سیدھے سادھے سنی مسلمانوں کے گھروں میں پہنچایا جا رہا ہے، رافضیت کا مشن. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں بہت سے ایسے علماء کرام جو خود کو سنی کہلاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن وہ ترجمانی کر رہے ہیں رافضیت کے مشن کی. تو حضور کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیسے بچنے کی ضرورت ہے، اور کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، میں نے پہلے جیسے آپ سے عرض کیا کہ یہ کام علماء نہیں کر رہے ہیں، کہ عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اس کا زبان اور دل ایک ہوگا، اس کی خلوت اور جلوت ایک ہوگی. تو یہ عالم نما لوگ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا نام لے کر یا غوث پاک کا یا بزرگوں کا یا صوفیاء کرام کا نام لے کر جو رافضیت کو جو لوگ پرموٹ کر رہے ہیں، تو اس میں طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اہل سنت جو ہے وہ مسلک اعتدال ہے. کیونکہ ایک طبقہ وہ ہے جو اہل بیت سے چڑھتا ہے، وہ نسبی خارجی ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ سے چڑھتا ہے، وہ رافضی اور سبائی ہے. لیکن اہل سنت جو ہے صحابہ اور اہل بیت دونوں سے یکساں محبت کرتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ اس دور میں ہم لوگوں کو اگر رافضیت سے بچانا چاہتے ہیں تو ہم فکر رضا پر عمل کریں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذکر اہل بیت کرو گے تو رافضیت پرموٹ ہوگی، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ذکر اہل بیت نہ کرو گے تو رافضیت پرموٹ ہوگی. وجہ جب اہل حق ذکر اہل بیت کرنا بند کر دیں گے تو یہی جو روافض نواز لوگ ہیں یہ ذکر اہل بیت اپنے انداز میں غلط سلط کر کے، غلط سلط تشریح کر کے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کریں گے. تو اوروں سے لوگ داستان سنیں تو کیوں نہ اہل حق سے لوگ. جیسے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، اگر توحید سنی بیان کرے تو لوگ وہابی سے توحید نہیں سنیں گے. توحید کے نام پہ وہابی گمراہ کر رہے ہیں.
ہم توحید بیان کرنے لگے تو ہم توحید بیان کرنے سے رک گئے تو وہابیوں نے توحید بیان کر کے لوگوں کو توحید کے نام پہ گمراہ کیا. ہم عظمت صحابہ بیان کرنے سے رک گئے تو دیابنا نے جو ہے وہ عظمت صحابہ کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کیا. ہم ذکر اہل بیت کرنے سے رک گئے تو روافظ نے ذکر اہل بیت دے کر کے گمراہ کرنا شروع کیا. ہم توحید بھی بیان کریں جیسا کہ بیان کرنے کا حق ہے, رسالت بھی بیان کریں جیسا بیان کرنے کا حق ہے, عظمت اصحاب بھی بیان کریں جیسا کہ بیان کرنے کا حق ہے, اور عظمت اہل بیت بھی بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے کھل کر کے اہل سنت کے جو نظریات ہیں وہ پیش کریں. تو جب لوگ ہم سے ذکر اہل بیت سنیں گے تو پڑوسیوں سے سننے کے لیے کیوں جائیں؟ وہ جو روافظ نواز لوگ ہیں ان سے سننے کیوں جائیں گے؟ جب اس لیے کہ ہمارے یہاں حقانیت ہے, کشش ہے اور ساری چیزیں ہیں. خود اگر ہم دیکھیں کہ ہم اس معاملے میں چلیں, سیدی اعلیٰ حضرت ہی کو آئیڈیل بنا لیں. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ کسی کی شان میں اگر اشعار لکھے ہیں خود ادائے بخشش میں تو وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ مولا کائنات ہیں. پھر مولا کائنات کے بعد سب سے زیادہ اشعار اگر کسی کی شان میں ملیں گے تو وہ ان کے چہیتے اور لاڈلے بیٹے حضور غوث پاک ہیں. جیسے آپ خود سنیں منقبت غوث اعظم میں شان علی پاک کس طرح بیان کر رہے ہیں. جیسے دیکھیے, حالانکہ عام طور پہ لوگ منقبت غوث پاک کی پڑھتے ہیں تو ذکر علی مرتضیٰ نہیں کرتے, لیکن یہ امام اہل سنت کا انداز ہے کہ سیدنا غوث پاک کی شان بیان کرتے کرتے ذکر مولا علی کیوں کرتے ہیں. جیسے تیرا ذرہ میں کامل ہے یا غوث, تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث, کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث, وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث, ہزاروں تابعی سے تو فضوتر, یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. یہ سب پڑھتے ہوئے آتے ہوئے کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. یعنی جب 11ویں نمبر کا بیٹا اتنا بڑا ہے تو اس کا باپ کتنا بڑا ہوگا. حضور نماز کا وقت ہو گیا, لیکن میں چلتے چلتے ایک سوال اور کر لوں, اس میں 2-3 سوال میرے شامل ہیں. آپ کی تقریروں سے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جام ملتا ہے سبھی کو, آپ جام پلاتے ہیں. اس کے علاوہ اصلاح معاشرہ بھی کرتے ہیں. اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کیا کیا ضرورت ہے اصلاحات کی؟ اس کے علاوہ خاص طور سے جو آج اس پرفتن دور میں جو ہمارے مسلم معاشرے کی لڑکیاں ہیں معاذ اللہ وہ مرتد ہو رہی ہیں, ایک یہ بھی اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں, تو انہیں کس طرح سے روکا جائے؟ اور سوشل میڈیا کا ہمارے جو نوجوان ہیں, مسلم نوجوان ہیں, ان پر کچھ منفی اثرات بھی پڑ رہے ہیں. اس حوالے سے حضور ارشاد فرما دیں, اس کے بعد میں نماز کا چونکہ وقت ہو رہا ہے. دیکھیے, جیسے آپ نے کہا سوشل میڈیا کا استعمال اور نوجوان, ہماری زندگی میں سب سے قیمتی چیز کھانا اور پینا, ٹھیک ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کھانے پینے سے زیادہ زندگی کے لیے کوئی اور چیز قیمتی ہو, لیکن کھانے اور پینے کے لیے بھی قرآن کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرف, کھاؤ پیو مگر حد سے مت بڑھو, ٹھیک ہے. تو جو غذا زندگی کے لیے قیمتی اور اہم ہے, جب اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ حد سے مت بڑھو, تو میڈیا, سوشل میڈیا, کسی بھی چیز کا استعمال کریں, اسلام منع نہیں کرتا, مگر جب کھانے اور پینے میں حد متعین ہے تو سوشل میڈیا کے لیے بھی ایک حد متعین ہونی چاہیے. اگر آپ حد سے باہر نکلو گے تو کھانا پینا نقصان کرتا ہے, تو پھر حد سے باہر نکلو گے تو سوشل میڈیا تو فزیکلی طور پر بھی, روحانی طور پر بھی, مذہبی طور پر بھی, دنیاوی طور پر بھی وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. اس لیے میں تمام نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم کھانا اپنی صحت کو سامنے رکھ کر کھاتے ہیں, جیسے ہماری طبیعت کے اعتبار سے کیا مفید ہے, کیا دسترخوان پہ سب سجا ہوتا ہے, جیسے مٹھائیاں رکھیں, کھانے وغیرہ رکھیں, لیکن شوگر کا مریض مٹھائی کو ہاتھ نہیں لگائے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں مٹھائی کو ہاتھ لگاؤں تو میرے نقصان دہ ہے. تو جب دسترخوان پہ سب غذائیں چنی ہیں, صحت کے اعتبار سے آدمی غذا اٹھاتا ہے, تو میں بھی اپنے نوجوانوں سے ایسے ہی کہتا ہوں کہ یہ انٹرنیٹ کا, سوشل میڈیا کا یہ ایک دسترخوان ہے, اس سے وہی چیز لیجئے جو آپ کے مذہب, مسلک اور آپ کی صحت اور آپ کے معاشرے کے لیے مفید ہو. جو مضر ہے اس طرف نہ جائیے, اس کو چھوڑ دیجیے. ایک چیز ہو گئی. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں, اس میں ایک چیز یہ عرض کروں گا کہ یہ جو تعداد آتی نا 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ, یہ کوئی سازش اور شرارت کا حصہ معلوم ہوتی ہے کہ ہماری بچیوں کو بدنام کریں. دیکھیں, مرتد ضرور ہو رہی ہیں بچیاں, لیکن اتنی بڑی تعداد نہیں ہے, تو ہمیں اس کو یعنی کہ دہرانا نہیں چاہیے.
کیونکہ ہماری بچیوں کی عصمت اور ان کی عظمت پہ سوالیہ نشان ہے۔ بچیاں مرتد ضرور ہو رہی ہے، اس کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر 1، شادی کا مہنگا ہو جانا، جہیز کے بے جا مطالبات۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ بچیاں خوبصورت ہو کر بھی، شریف ہو کر بھی رشتے نہیں آتے، ماں باپ کو وہ تڑپتا دیکھتی ہے، سسکتا دیکھتی ہے، تو کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر چلی جاتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ تو سماج سے جہیز، شادی کی مہنگائی، اس کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خاتمہ صرف تقریروں سے نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ مسلم طبقہ، خاص طور پہ نوجوان، اگر ان کے دلوں میں مذہب اور مسلک سے محبت ہے، بچیوں کا ایمان بچانا چاہتے ہیں، تو یہ شروع کریں کہ ہم شادی سستی کریں گے، بغیر جہیز کی کریں گے۔ بے شک جہیز ملے گا تو بھی نہیں لینا ہے ہمیں، کہ ہمیں اس رسم بد کا خاتمہ کرنا ہے۔ ایک بات یہ ہوئی۔ ارتداد کا ایک راستہ یہ ہے، شادیوں کا مہنگا ہونا، جہیز، اچھے رشتوں کا نہ آنا۔ دوسرا راستہ یہ ہے، بچیاں پڑھ رہی ہیں، بچے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک بچی ڈاکٹر ہو تو اس کا نکاح جو ہے وہ کسی مستری سے تو نہیں ہو سکتا نا، تو اس کو پڑھا لکھا بچہ نہیں ملتا اپنے مذہب میں، تو اس کو یوں لگتا ہے کہ یار میں نے اتنا پڑھا ہے، میں آئی پی ایس ہوں، آئی اے ایس ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، میں کسی ان پڑھ کے ساتھ تو نہیں رہ سکتی۔ تو جب اس کو اپنے اس معیار کا نہیں ملتا تو پھر وہ کسی اور طرف تلاش کرتی ہے۔ حالانکہ یہ راستہ غلط ہے، میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک سبب اس کا یہ بھی ہے۔ تو اگر نوجوان سنجیدہ ہیں بچیوں کے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے، اور ہم بھی، تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں بچیوں کے ساتھ دلانا چاہیے، تاکہ بچیاں پڑھ رہی ہیں تو بچے بھی پڑھ کر ان کے معیار کے مطابق وہ رشتے کے قابل بن سکیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ غربت، کہ ہم لوگ اپنے پیروں کا عرس کریں گے، لاکھوں روپے خرچ کریں گے، عرس کرنا چاہیے، ہم منع نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جلسے کریں گے، لاکھوں روپے خرچ کریں گے، جلوس کریں گے، لاکھوں روپے خرچ کریں گے، لیکن جب یہی کمیٹی یا یہی سیٹ صاحب یا یہی فلاں صاحب ان کو کسی غریب کی مدد کے لیے آپ کہہ دیں تو ان کے پاس ہزاروں بہانے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عرس کیجئے، مگر عرس کو سستا کیجئے، جلسے کیجئے، جلسوں کو سستا کیجئے، شادیاں کیجئے، اور اس رقم کو بچا کر، اس کی حفاظت کر کے، اس نیت کے ساتھ کہ ہم اپنی قوم کی بچیوں کا ایمان بچا رہے ہیں، اس کے لیے غریب لوگوں کی مدد کی جائے۔ اور اگر یہ سب نہیں کر سکتے، چلیں اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ کریں مسلمان کہ 2.5% جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ پوری نکالیں، اور غریب طبقے کو تلاش کریں اور ان کو کیپیبل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ غربت انسان کو کبھی کبھی کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ سبب بھی ارتداد کا ہے، اور ہم ایک دوسرے کی مدد کے موڈ میں نہیں ہیں، تو اس لیے یہ فتنہ ارتداد پھیل رہا ہے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے جو آپ نے بات کہی، اور بھی وجوہات ہیں ارتداد کی، لیکن اب تو نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے تو وقت بھی نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی تو اس میں تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ اصلاح معاشرہ کرتے ہیں وہ پہلے اپنے ذہن میں یا اپنی ڈائری میں فہرست بنائیں کہ ہمیں شروع کہاں سے کرنا۔ دیکھیے، ہم اصلاح معاشرہ کرنے میں 100% ناکام ہیں۔ وجہ کہ ہمیں آغاز اصلاح کی اپنی ذات سے کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب حال یہ ہے کہ ہم مقرر 2 گھنٹہ نماز پہ تقریر کرتا ہے، اور جب وہ قیام گاہ پر جاتا ہے تو مجمع تو جا چکا ہوتا ہے، لیکن بہرحال منتظمین دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تقریر کرنے والا خود فجر میں سو رہا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے، تو یوں بھی بے عمل زبان میں اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو اور اپنی ذات سے جب ہم اصلاح کا آغاز نہیں کریں گے تو ہم لوگوں کی اصلاح نہیں کر سکتے، کیونکہ معاشرے میں میں بھی ہوں۔ میں یہ سوچوں کہ آپ سدھر جائیں اور آپ سوچیں کہ میں سدھر جاؤں، معاشرہ کبھی نہیں بدلے گا۔ میں سوچوں کہ میں بھی معاشرے کا حصہ ہوں، میں بدل جاؤں گا، سب بدل جائیں گے۔ تو اس طریقے سے معاشرے اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کریں۔ نمبر 2، عنوانات دیکھیں، جیسے نماز ہے، نماز کی طرف اگر ہم لوگوں کو لانے میں کامیاب ہو گئے تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ صرف آپ قوم کو نمازی بنا دینا تو 90% جرائم، گناہ اور برائیاں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے حسن اخلاق۔ آج ہمارے یہاں سے اخلاق
ختم ہے۔ اسی طرح کسی کی مدد کرنا، کسی کی امداد کرنا، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنا، ایک دوسرے سے جو ہے وہ اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کاوشیں کرنا، کوششیں کرنا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک اللہ تمہاری مدد کرے گا جب تک تم اپنے مومن بھائی کی مدد کرو گے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی میں معتکف تھے، تو کوئی آ کر کے کہتا حضرت مجھے قرض والے ستا رہے ہیں، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ آپ اٹھے اور جوتے اٹھانے لگے باہر جانے کے لیے، تو کسی نے کہا کہ آپ کا اعتکاف ہے ٹوٹ جائے گا۔ کہا اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو قضا کر لوں گا، لیکن تجھے پتہ نہیں ہے کہ کسی کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے سب اس کے ساتھ چلو تو اللہ مسجد نبوی شریف میں کئی سال اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک فکر تھی۔ آج ہم کسی کی مدد نہیں کر رہے ہیں، تو لایانی ٹاپکس چھیڑنے کی بجائے ہم جو قوم کی ضرورت ہے، ایک جملہ کہہ کر اپنی بات پوری کرتا ہوں، قوم کی پسند پر تقریر کرنے کی بجائے قوم کی ضرورت پر تقریر کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم اصلاح معاشرہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکر گزار ہوں میں حضرت سید امین القادری صاحب کا، اور خاص طور سے میں شکر گزار ہوں سید وجیہ الدین میاں صاحب، میرے جو محترم اور میرے عزیز بھائی ہیں، ان کا بھی کہ انہوں نے یہ مجھے موقع فراہم کرایا، اور حضور کا میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ناظرین، کئی ٹاپکس پر بات ہوئی اور سید صاحب نے بہت ہی تفصیلی انداز میں اس پر روشنی بھی ڈالی ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، مغرب کی اذان ہو چکی ہے تو نماز پڑھنا ہے، ورنہ اور کچھ موضوعات پر بھی بات ہوتی۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا۔ بہت محبتوں کے ساتھ گزارش، اور میں حضور کے توسل سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ kheeri.com کو آپ سبسکرائب کیجئے۔ کیمرہ پرسن محمد شاہان رضا کے ساتھ غفران احمد کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔